نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. سورة البلد مکیہ وہی 20 آیہ. سورہ بلد مکی صورت ہے اور اس کی 20 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اقسم بهذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تجھ پر قید نہیں رہے گی اس شہر میں. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے جنتے کی اور جو اس نے جنا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تحقیق ہم نے بنایا آدمی کو محنت میں. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا خیال رکھتا ہے وہ کہ اس پر بس نہ چلے گا کسی کا، یعنی کیا یہ سوچتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے خرچ کر ڈالا مال ڈھیروں. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا خیال رکھتا ہے کہ دیکھا نہیں اس کو کسی نے. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، بھلا ہم نے نہیں دی اس کو 2 آنکھیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان اور 2 ہونٹ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دکھلا دی اس کو 2 گھاٹیاں. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، سو نہ دھمک سکا گھاٹی پر. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ گھاٹی. فَكُّ رَقَبَةٍ، چھڑانا گردن کا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھلانا بھوک کے دن میں یتیما ذا مقربہ، یتیم کو جو قرابت والا ہے. او مسکینا ذا متربہ، یا محتاج کو جو خاک میں رول رہا ہے. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ہوئے ایمان والوں میں جو تاکید کرتے ہیں آپس میں تحمل کی اور تاکید کرتے ہیں رحم کھانے کی. اولئک اصحاب المیمنہ، وہ لوگ ہیں بڑے نصیب والے. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے وہ ہے کم بختی والے. علیہم نار مؤصدہ، انہی کو آگ میں موند دیا ہے. یہ تو ہوا اس صورت کا ترجمہ. مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر یعنی مکہ مکرمہ کی. اور قسم کا جواب آنے سے پہلے، یعنی جواب قسم سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک بشارت دی گئی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس شہر میں آپ کے لیے قتال جائز کر دیا جائے گا. چنانچہ فتح مکہ کے دن آپ کے لیے قتال جائز کر دیا گیا تھا. احکام حرم باقی نہیں رہے تھے. ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور اولاد کی. ساری اولاد کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، بس آدم اور بنی آدم سب کی قسم ہوئی. آگے جواب قسم ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسانوں کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. چنانچہ عمر بھر کہیں مرض میں، کہیں رنج میں، کہیں فکر میں اکثر اوقات مبتلا رہتا ہے. اور اس کا تقاضا یہ تھا، انسان کو مشقتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس میں عاجزی اور درماندگی پیدا ہوتی اور اپنے آپ کو بستہ حکم تقدیر سمجھ کر مطیع امر و تابع رضا ہوتا. لیکن کافر انسان کی یہ حالت ہے کہ بالکل بھول میں پڑا ہوا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ،
کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی کیا اللہ کی قدرت سے اپنے آپ کو باہر سمجھتا ہے جو اس قدر بھول میں پڑا ہوا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، اور کہتا ہے کہ میں نے اتنا وافر مال خرچ کر ڈالا. یعنی ایک تو شیخی بگارتا ہے، پھر اللہ کے رسول کی دشمنی اور اسلام کی مخالفت میں اور گناہوں میں خرچ کرنے کو ہنر سمجھتا ہے، پھر جھوٹ بھی بولتا ہے کہ اس کو ڈھیروں مال بتاتا ہے کہ میں ڈھیروں مال خرچ کرتا ہوں. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو دیکھا ہے اور وہ جانتا ہے کہ گناہوں میں خرچ کیا ہے، لہذا اس پر سزا دے گا. نیز مقدار بھی جانتا ہے کہ کتنا خرچ کیا ہے، جس قدر لوگوں کو یقین دلاتا ہے اتنا خرچ نہیں کیا ہے. یہ حال مطلق کافر کا ہے کہ اس وقت آپ کے مخالفین کے یہی اقوال اور احوال ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے ان کے اقوال اور احوال یہی تھے جو یہاں قرآن نے بیان کیے ہیں. غرض یہ شخص نہ تو محن یعنی تکلیف اور رنج سے متاثر ہوا اور نہ منن یعنی انعامات اور احسانات سے جھک سکا، جس کا آگے بیان ہے الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، پھر اس کو دونوں رستے خیر اور شر کے بتلا دیے تاکہ نقصان دینے والے راستے سے بچے، نفع والے راستے پر چلے. اس کا بھی تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے احکام کی اتباع کرتا. فلقتحم العقبہ، مگر وہ شخص دین کی گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا. دین کے کاموں کو اس لیے گھاٹی کہا کہ یہ نفس پر بھاری اور شاق ہوتے ہیں. وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی سے کیا مراد ہے. فک رقبہ، وہ کسی گردن کا غلامی سے چھڑا دینا ہے، یعنی غلام آزاد کر دینا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا فاقے کے دن یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا کسی خاک نشین محتاج کو. یعنی ان احکام الہیہ کو بجا لانا چاہیے تھا. پھر سب سے بڑھ کر یہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو ایمان کی پابندی کی فہمائش کی اور ایک دوسرے کو رحم علی الخلق یعنی مخلوق پر رحم کرنے کی، ظلم کو چھوڑ دینے کی فہمائش کی. ایمان تو سب سے مقدم اور سب سے اول چیز ہے. پھر ایمان پر جمنے کا حکم کرنا اور دوسرے اعمال سے افضل ہے. پھر لوگوں کی ایذا سے بچنا بقیہ سے اہم ہے. پھر ان اعمال کا رتبہ ہے جو فک رقبہ سے متربہ تک ہے. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا اور ضرورت مند رشتہ دار کو فاقے کے وقت میں کھانا کھلانا. اسی طرح جو محتاج ہے اس کو کھانا کھلانا. تو یہ سارے اعمال اس کے بعد میں ہے. تو یہ سمہ تفخیم رتبے کے لیے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ جمیع اصول و فروع میں اطاعت کرنی چاہیے تھی. آگے ثم کان من الذین آمنوا کی جزا کا بیان ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یعنی یہی لوگ داہنے والے ہیں. داہنے والے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفصیل سورہ واقعہ کے اندر انشاءاللہ تفصیل سے بیان کی جائے گی. اور یہاں اس میں مطلق اہل ایمان خاص اور عام سب کے سب اس میں داخل ہے. اور آگے ان کے مقابلین کا بیان ہے. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، کہ جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہیں خود اصول ہی میں مخالف ہیں. فروع کا تو کیا کہنا، یعنی جو اصول ہے اسلام کی کہ
لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس پر ایمان لانا، اس کے تقاضوں پر چلنا، تو انہی کے وہ مخالف ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں، تو وہ لوگ بائیں والے ہیں، ان پر آگ محیط ہوگی جس کو بند کر دیا جائے گا۔ کا مطلب ہے کہ دوزخیوں کو دوزخ میں بھر کر آگے سے دروازہ بند کر دیں گے، کیونکہ خلود کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم ہی کے اندر رہیں گے، نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا علیہم نار مؤصدہ، کہ ان کو آگ کے اندر موند دیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ اس صورت کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں لا اقسم بہذا البلد، یہاں حرف لا اس جگہ زائد ہے، لا کے معنی آتے ہیں نہیں، اور قسموں میں یہ حرف عرب کے محاورے میں عام طور سے معروف اور مشہور ہے کہ وہ اس حرف کو قسم سے پہلے لاتے ہیں۔ تو یہاں لا اقسم اصل تو ہے اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ لا اقسم ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا ہوں، مگر کیونکہ لا زائد ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں، تو اس لیے مطلب ہوگا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اور زیادہ صحیح بات یہ ہے جو مفسرین نے لکھی ہے کہ حرف لا مخاطب کے باطل خیال کی تردید کے لیے شروع قسم میں لایا جاتا ہے، یعنی قسم کے شروع میں یہ حرف لا جس سے ہم بات کر رہے ہیں، جس کو ہم قسم کھا کر کے یقین دلانا چاہتے ہیں، اس کے ذہن میں جو غلط خیال ہے اس کا رد کرنے کے لیے قسم سے پہلے حرف لا لاتے ہیں اور لا اقسم کہہ کر کے قسم کھاتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ جو تمہارا خیال وہ نہیں ہے، بلکہ ہم قسم کے ساتھ کہتے ہیں کہ حقیقت وہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ اور البلد سے یہاں مکہ مکرمہ مراد ہے، جیسا کہ سورہ وتین میں بھی شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی صفت امین بھی بیان فرمائی ہے۔ سورہ وتین کے اندر بلد سے مراد شہر مکہ اور مکہ مکرمہ کی اللہ نے قسم کھا کر کے وہاں وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ فرمایا تھا، تو شہر مکہ کی قسم کھانا اس شہر کی بنسبت دوسرے شہروں کی شرافت اور افضلیت کو بتلانا ہے، یعنی شہر مکہ کو دوسرے شہروں پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے بتلایا کہ یہ کوئی معمولی شہر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت شہر مکہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اس وقت کہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی قسم ہے تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا۔ یہ مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، یہاں لفظ حلٌ میں دو احتمال ہے۔ ایک یہ کہ حلول سے مشتق اس کو مانا جائے، جس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے اندر سمانے اور رہنے اور اترنے کے، اس اعتبار سے حلٌ کے معنی اترنے والے اور رہنے والے کے ہوں گے، اور مراد یہ ہوگی کہ شہر مکہ خود بھی محترم اور مقدس ہے، خصوصاً جب کہ آپ بھی اس شہر میں رہتے ہیں، تو مکین کی فضیلت سے بھی مکان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ایک تو مکہ مکرمہ کی خود فضیلت، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں رہنے کی وجہ سے اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی۔ گویا مکہ مکرمہ کی فضیلت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں موجود ہونے کی وجہ سے 4 چاند لگ گئے، اس لیے شہر کی عظمت و حرمت آپ کے اس میں مقیم ہونے سے دوہری ہو گئی۔ دوسرا احتمال یہاں لفظ حلٌ میں یہ ہے کہ یہ لفظ حلٌ علت سے بنا ہو، اور علت کے معنی کسی چیز کے حلال ہونے کے ہیں۔ اس اعتبار سے لفظ حلٌ کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ آپ
کو کفار مکہ نے حلال سمجھ رکھا ہے کہ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، حالانکہ وہ خود بھی شہر مکہ میں کسی شکار کو بھی حلال نہیں سمجھتے، مگر ان کا ظلم و سرکشی اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ جس مقدس مقام پر کسی جانور کا قتل بھی جائز نہیں اور خود ان لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، وہاں انہوں نے اللہ کے رسول کا قتل و خون حلال سمجھ لیا ہے۔ یعنی یہ معنی ہے کہ مکے کے لوگوں نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، جیسا کہ سورہ انفال کے اندر اس کا تذکرہ ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ جس وقت وہ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، بیٹھ کر کے مشورے کر رہے تھے کہ ان کو قید کر دیا جائے یا یہاں سے نکال دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، تو اس شہر کے اندر وہ کسی شکار کو بھی شکار کرنا حلال نہیں سمجھتے، کسی جانور کو مارنا بھی حلال نہیں سمجھتے، اور آپ کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں آپ کو قتل کرنے کی اس مقدس شہر کے اندر۔ تو یہ مطلب ہوا۔ اور دوسرے معنی حلن کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے حرم مکہ میں کفار کو قتل کرنا حلال ہونے والا ہے، کفار کے ساتھ قتال کرنا، ان سے جنگ کرنا حلال ہونے والا ہے، جیسا کہ فتح مکہ میں ایک دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام حرم اٹھا لیے گئے تھے کہ کفار کا قتل حلال کر دیا گیا تھا۔ یعنی جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اس دن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا تھا کہ اگر آج مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آپ کو جنگ بھی کرنی پڑے تو آپ کے لیے حلال ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بغیر کسی لڑائی کے ہی مکہ مکرمہ کو فتح فرما دیا تھا، لیکن آپ کے لیے حلال کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ کو جنگ بھی کرنی پڑی اس کو فتح کرنے کے لیے تو آپ اس سے بھی پیچھے نہ رہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں قتل کرنا حلال نہیں منع ہے، بلکہ آپ کے لیے آج کے دن اس کو حلال کر دیا گیا ہے۔ خلاصہ تفسیر میں یہی تیسرے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر مظہری کے اندر یہ تینوں احتمال ذکر کیے گئے اور تینوں معنی کی یہاں گنجائش۔ آگے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ والد کے معنی باپ کے ہوتے ہیں، اور یہاں والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے جو سب انسانوں کے والد اور باپ ہیں، اور وما ولد جس کو جنا یعنی اولاد ہوتی ہے، جس کو جنتا ہے آدمی، تو اولاد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، جو شروع سے لے کر قیامت تک جتنی بھی ہوگی وہ ساری کی ساری ہیں۔ تو اس طرح اس لفظ میں حضرت آدم اور بنی آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو یہ قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کبد کے لفظی معنی ہے محنت اور مشقت کے، اور معنی یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ اول عمر سے اخیر تک محنتوں اور مشقتوں میں رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابتدائے حمل سے رحم مادر میں محبوس رہا، یعنی ماں کے پیٹ میں قید رہتا ہے تھوڑی سی جگہ کے اندر، پھر ولادت کے وقت کی محنت اور مشقت برداشت کی، پھر ماں کا دودھ پینے اور اس کے چھوٹنے کی محنت، پھر اپنی روزی اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کی مشقت، پھر بڑھاپے کی تکلیفیں، پھر موت، پھر قبر، پھر حشر، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال کی جواب دہی، پھر جزا اور سزا، یہ سب ادوار اس پر محنتوں ہی کے آتے ہیں۔ اور یہ محنت و مشقت اگرچہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں، جانور بھی اس میں شریک ہے، مگر اس حال کو انسان کے لیے بالخصوص اس لیے فرمایا کہ اول تو وہ سب جانوروں سے زیادہ باشعور ہے،
اور محنت کی تکلیف بھی بقدر شعور زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کے اندر کیونکہ شعور اور احساس تمام جانداروں سے زیادہ ہے، تو اس لیے انسان کو مشقت کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے آخری اور سب سے بڑی محنت جو محشر میں دوبارہ زندہ ہو کر عمر بھر کے اعمال کا حساب دینا ہے، وہ جانوروں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں ہی کے لیے ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ ہو کر کے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے اس کا حساب و کتاب بھی کرنا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کوئی مخلوق اتنی مشقتیں نہیں جھیلتی جتنی انسان برداشت کرتا ہے، اور جبکہ انسان جسم اور جثے میں اکثر جانوروں کی نسبت کمزور ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ انسان کی دماغی قوت سب سے زیادہ ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ سب سے زیادہ دیا ہے، اگرچہ جسم اور جان جانوروں کو اس سے زیادہ ملی ہے۔ یعنی بعض جانور انسان سے جسم میں جثے میں اور طاقت میں بہت بڑے ہوتے ہیں کہ ان کا جسم بھی انسان سے بہت بڑا ہے اور جان بھی انسان سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن دماغی قوت سب سے زیادہ انسان کو ملی ہے، اسی لیے یہاں انسان کی تخصیص کی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ اور آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام کی قسم کھا کر حق تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کو ہم نے شدت اور محنت اور مشقت ہی میں اور اسی کے لیے پیدا کیا ہے، جو اس کی دلیل ہے کہ انسان خود بخود پیدا نہیں ہو گیا یا اس کو کسی دوسرے انسان نے جنم نہیں دیا، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا ایک قادر مختار ہے جس نے اپنی حکمت سے ہر مخلوق کو خاص خاص مزاج اور خاص اعمال و افعال کی استعداد دے کر پیدا کیا ہے۔ اگر انسان کی تخلیق میں خود انسان کو کچھ دخل ہوتا تو وہ اپنے لیے یہ محنتیں مشقتیں کبھی تجویز نہ کرتا، یعنی انسان کی پیدائش میں اگر انسان کو خود دخل ہوتا تو کون انسان چاہتا کہ یہ مشقتیں برداشت کرے، اپنے لیے آسانی تلاش کرتا اور ایسا طریقہ اختیار کرتا اپنی پیدائش میں بھی کہ شروع سے آخر تک آسانی ہی آسانی ہو، ہر جگہ آدمی آسانی تلاش کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان خود پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس قسم اور جواب قسم میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ کیا ہے کہ تمہاری جو یہ خواہش ہے کہ دنیا میں ہمیشہ آرام ہی آرام ملے، کسی تکلیف سے واسطہ ہی نہ پڑے، تمہارا یہ خیال خام ہے جو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو دنیا میں محنت و مشقت اور رنج و مصیبت پیش آئے، اور جب مشقت و کلفت پیش آنا ہی ہے تو عقل مند کا کام یہ ہے کہ یہ محنت و مشقت اس چیز کے لیے کرے جو اس کو ہمیشہ کام آئے اور دائمی راحت کا سامان بنے، اور وہ صرف ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں منحصر ہے۔ مطلب کیا نکلا کہ جب ہمیں مشقت ہی میں پیدا کیا گیا ہے اور مشقتیں ہی جھیلنی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مشقتیں جھیل کر کے ایسا نہ ہو کہ مشقتیں جھیلیں اور اس کے بعد پھر آگے ناکام ہو جائیں۔ تو یہ مشقتیں جھیل کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے آئندہ کی ہمیں راحت اور آرام میسر ہو، وہ آئندہ کی راحت اور آرام جو آخرت کی راحت اور آخرت کا آرام ہے وہ ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ کا آرام ہے۔ تو اس لیے وہ ہمیں صرف ایمان اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے ہی مل سکتی۔ آگے غافل اور آخرت کے منکر انسان کی چند جاہلانہ خصلتوں کا ذکر کر کے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یعنی کیا یہ بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ اس کے برے اعمال کو کسی نے دیکھا نہیں؟ اس کو جاننا چاہیے کہ اس کا خالق اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آگے انشاءاللہ پھر بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور باری تعالی ہمیں اپنے احکام کی خلاف ورزی سے محفوظ کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت
استغفرك ونتوب إليك.